اور اپنے کلام کی زبان میں کہوں گا یا وے فاربڈ، یہوہ پاک معاف کرے۔ وہ تو ایسا شخص نکلا جو موسیٰ سے بھی بڑا نکلا، جو خدا معاف کرے، یسوع سے بھی بڑا نکلا، خدا معاف کرے۔ وہ رسولوں سے بھی بڑا نکلا، کیونکہ اس تعلیم کو نہ رسولوں نے بیان کیا، نہ میرے خدا میں یسوع المسیح نے بیان کیا، نہ موسیٰ نبی نے بیان کیا، نہ اگلے نبیوں نے بیان کیا، نہ پچھلے نبیوں نے بیان کیا۔ مکاشفہ کی کتاب تک کتاب مکمل ہو گئی، لکھ دیا گیا کہ اب نئی کوئی بات لکھی نہ جائے گی، نئی کوئی بات آئے گی نہیں، کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، کچھ گھٹایا نہیں جائے گا۔ کلام مقدس مکمل ہو گیا، ضابطۂ حیات کی کتاب آپ کے پاس مکمل ہو کر آ گئی۔ لیکن اس کے بعد رومن دور شروع ہوا۔ رومن دور جو پیگن لوگ تھے، اگر کوئی بیٹھا ہے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، جو بت پرست لوگ تھے، ایک نہیں دو نہیں ملٹیپل ڈھیروں خداؤں کو ماننے والے لوگ تھے۔ انہوں نے جب اس مسیحیت میں جو ہے انہوں نے شمولیت اختیار کی تو وہ اپنے ساتھ اپنی روایات لے کر آئے۔ آج بھی گوڈے بنن دیاں رسماں اسی سارے ہندوؤں کو اپنے نال لے کے آئے ہاں کہ بہن نوں ٹورن لگے ہاں، سر دے کپڑا کر کے چوڑ دے کولوں پچھوں سٹانے ہاں۔ یہ سب بدعتاں نے۔ لہذا کلام مقدس دے وچ قاموس الکتاب سارے پادریاں نے پڑھی ہے۔ ترتلیان دے بارے چ لکھے ہے بزرگ ترتلیان۔ آپ نے پڑھا ہے؟ کوئی تائید کرے گا سر ہلا کے جی؟ سینئر خدام میں سے بزرگ ترتلیان کی تعلیم کو سنیے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، میں نے سیمنری میں پڑھی، آپ نے بھی پڑھی۔ سنیے گا ترتلیان کے بارے میں۔ تقریباً 160 تا 220 سن اس کا بنتا ہے۔ کرتاجنا کا رومی شہری تھا یہ ترتلیان، جس نے انٹروڈیوس کروائی ٹرینٹی، تثلیث، اس نے انٹروڈیوس کروائی، اور لاطینی زبان میں پہلا مشہور مسیحی مصنف، وہ پہلے وکیل تھا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان بھی خوش ہوا۔ وہ وکیل تھا، جب تقریباً سن 195 میں وہ مسیحی ہو گیا تو وہ غالباً روما میں وکالت میں مصروف تھا، اور وہ کرتاجنا واپس آ گیا۔ سن 197 میں اس نے دلیل نامہ لکھا، اور اس کے بعد بہت سی اور تحریرات۔ تقریباً سن 207 میں وہ منتانی بدعت کا پیروکار بن گیا۔ میرے مسیحی بھائیوں کو 3 خداؤں کا تحفہ دینے والا خود ایک اور تعلیم کا پیروکار بن گیا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، اور بعد میں اس نے اپنا علیحدہ فرقہ قائم کیا جو کہ 4 صدی تک جاری رہا۔ کیا وہ شخص، کیا وہ نبی تھا جو پہلے جس نے ہمیں 3 خدا بنا کر دیے؟ ہم آج تک ان 3 خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیا وہ شخص اگر تعلیم میں اعلیٰ تھا، کیا وہ مکاشفہ میں اگر افضل تھا، تو آپ لوگوں نے ابھی تک منتانی تعلیم کو کیوں نہیں مانا؟ آپ لوگوں نے، آپ سے مراد تثلیث والے بھائی، کیونکہ مجھے دلیری سے بات کرنے کی اجازت ہے نا جی، جو ادھر سے بات ہوگی تو کیا میرے عزیز بھائیوں، اگر وہ منتانی تعلیم کا پیروکار ہوا تو یو شوڈ کنورٹ ٹو دا منتانی تعلیم۔ آپ کو منتانی تعلیم کے پیچھے جانا چاہیے، کیونکہ تثلیث کی تعلیم کا جد امجد بدعتی ہو چکا ہے، اس کو بزرگ لکھنا بھی چھوڑ دیجئے۔ میرے عزیزوں، میں بیان کروں گا یہوہ پاک خدا کی وحدانیت کو۔ میرے ساتھ اگر کوئی نکالنا چاہے تو اٹس اوکے، پر میں پڑھتا ہوں خروج 3 باب کی 15 آیت میں سے میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ وہاں پر لکھا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا۔ یہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ لیں، میرے پاس لیپ ٹاپ میں ورژن بیبلیکل موجود ہیں، آئی ول گیو یو پروف۔ وہاں پر یہاں پر جہاں پہ خداوند لکھتا ہے، یہاں پہ ورڈ خداوند ہے، کیونکہ مجھے اب اجازت نہیں کہ میں آڈینس سے سوال کروں، آڈینس نے کرنا ہے، ورنہ دیر آر مینی پیپل ہو ڈونٹ نو ہو دا خداوند از ہیئر۔ بھائی میں ترجمہ کر دیتا ہوں، باتیں کڑوی ہیں، اس طرح پریشانی ہوگی۔ لہذا
اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اس کو جانتا ہے تو وہ بتائے مجھے، چونکہ یہ کہنے کی مجھے اجازت نہیں، سوری، تو پھر یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے یہوہ، عبرانی میں ورڈ ہے یہوہ۔ پادری سینئر پادری صاحبان جنہوں نے سیمنری کی ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ورڈ یہوہ کا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے تمہارے باپ دادا کے خدا کو یہاں عبرانی میں الوہیم لکھا ہے۔ ابراہم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ اب تک میرا یہی نام ہے، اب تک ہمارے خدا کا نام یہوہ ہے۔ میری عزیزوں بات سن لیجئے، عبرانی کا اصول ہے جب جمع کا صیغہ بنانا ہو تو اللہ کا الوہیم بن جاتا ہے۔ اگر یہوہ 3 ہوتے، 1 سے زیادہ ہوتے تو یہاں پر عبرانی کو جاننے والے اساتذہ کافی موجود ہیں، وہ جانتے ہیں، پھر اس کی جمع ہو جاتی یہوہیم، آپ کے نام کی جمع بشارتیم ہو جاتی، آمریم ہو جاتی۔ تو اس لیے یہاں پر ایک واحد خدا ہے، ایک ہی اس کی شخصیت ہے۔ کیا یہ مکاشفہ موسیٰ سے جس کے ساتھ رب الافواج یہوہ پاک خدا روبرو باتیں کرتا ہے، کسی کو یہ اور آنر نہیں ملا، کسی کو نبیوں میں سے یہ عزت نہیں ملی، یسوع کو چھوڑ کے بات کرتا ہوں، تو یہ ہے خدا کہتا ہے اوروں سے تو مہموں میں بات کرتا ہوں، میں اپنے بندے موسیٰ سے روبرو بات کرتا ہوں۔ کیا اس مکاشفے میں کون سا بھید تھا کہ موسیٰ پر بھی یہ مکاشفہ ظاہر نہ ہوا؟ پھر ہم آگے بڑھیں، اس تسلا کی کتاب اب فیصلہ یہ کرنا ہے، اسی جو 10-15 منٹ رہتے ہیں، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ٹرینٹی کے مطابق، تثلیث کے مطابق 3 خدا ہیں، تثلیث کے مطابق 3 خدا ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہاں پہ بونگشن چرچ جو ہے، شاید اس کا نام اگر میں صحیح لے رہا ہوں تو وہاں پر جو سیمینار ہوا، اس خادم نے پروو کیا کہ 3 خدا الگ شخصیات ہیں۔ تو 3 خدا جو ہیں، اگر 3 خدا ہیں، 3 خداؤں میں سے، میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا، ایمان آپ کا اپنا، میرا ایمان اپنا، بات بیان کرنے کی میں جو ہے اجازت رکھتا ہوں، حق رکھتا ہوں۔ گزارش میری یہ ہے کہ اگر ہم 3، میں اور یہ میرے محترم، ہم 3 یہاں بیٹھے ہیں، ذات ہماری ایک ہے، نیچر ہماری ایک ہے، ہم تینوں ہی انسان ہیں۔ جس بات پہ تثلیث والے لے کے جاتے ہیں، ہم تینوں ایک ہیں، لیکن میرے عزیزوں ان کی شناخت اور ہے، میری شناخت اور ہے، ان کی شناخت اور ہے، یہ اور شخصیت ہے، میں اور شخصیت ہوں، یہ ڈفرنٹ شخصیت ہے۔ شخصیت میں ہم ایک نہیں ہیں، ذات اور جوہر میں بحیثیت انسان ہم ایک ضرور ہیں، مگر خدا کی ذات میں کیسے ایسے تثلیث بنتی ہے کہ وہ الگ شخصیات بھی ہوتی ہیں لیکن الگ شخصیات بھی نہیں ہے۔ موسیٰ کو کوئی پتہ نہیں تھا اس بات کا، موسیٰ اس بات سے ناواقف تھا میرے عزیزوں، بالکل اس نے آج تک خدا نے یہ مکاشفہ اس پر نہ کھولا جو ترتلیان پر کھلا آگے مکاشفہ، اور ترتلیان کے وسیلے سے آگے مکاشفہ پہنچا۔ استثناء اب میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ اگر ہم تینوں میں سے، تینوں کی ایک ہی ذات ہے، یہ بھی خدا نخواستہ، میں ویسے بات کے لیے کہتا ہوں لیکن بائبل میں ہے کہ بہت سارے قاضیوں کو بھی خدا کہا گیا، قاضیوں کو خدا کہا گیا، یہاں پر علماء بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں، قاضیوں کو خدا کہا گیا، فرشتوں کے لیے بھی ورڈ استعمال ہوا، جن کے پاس کلام آیا یعنی قاضی ان کو خدا، پھر استرات دیوی کو بھی خدا کہا گیا۔ استرات دیوی میں بھی کیا تثلیث پائی جاتی ہے، استرات دیوی کو خدا کہا گیا، دیوتا کو الوہیم کہا گیا، کیا ہر دیوتا میں بھی تثلیث پائی جاتی ہے؟ جو ہے یعقوب کے ساتھ فرشتہ کشتی لڑتا ہے، وہاں پر ورڈ ہے یعقوب الوہیم کشتی لڑا، یعقوب زبردست کشتی لڑا۔ کیا اس کشتی لڑنے میں بھی تثلیث موجود تھی؟ ہرگز تثلیث موجود نہیں تھی۔ الوہیم ایسا ورڈ ہے جو کہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب عبرانیوں کے خدا کے لیے استعمال ہوگا تو واحد خدا کے طور پر ہوگا، وہاں پر کثرت خداؤں کی نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، اگر ان 3 خداؤں میں سے
کوئی ایک خدا کہہ دے کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا ہی نہیں، تو کیا میں ماننے پر مجبور نہیں؟ کہ جب عامر نے کہہ دیا، عامر ان میں سے بڑا خدا تھا، اس نے کہہ دیا میں اس خدا کو نہیں مانتا، میں اس خدا کو نہیں مانتا، میں نہیں جانتا میرے سوا کوئی اور بھی خدا ہے، مجھے تو پہچان ہی نہیں، میرے سوا اور کوئی خدا ہے۔ تو عزیزو، جس کو موسیٰ نے مانا میں اسے ماننے پہ مجبور ہوں، جسے میرے یسوع نے مانا میں اسے ماننے پہ مجبور ہوں، جسے رسولوں نے مانا میں اسے ماننے پہ مجبور ہوں، جسے ترتلیہ نے بتایا میں اسے ماننے کا جاننے کا کہیں بھی مجبور نہیں ہوں۔ میرے عزیزو، میں بات کو شاید بتا ہوں، مجھے ٹائم بتائیے، ٹائم کتنا رہ گیا؟ 17 منٹ رہ گئے۔ 17 منٹ ہے باقی؟ جی میرے عزیزو، اب ان 3 خداؤں میں سے میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر ونڈ ہو جاوے کہ تریاں وچوں کیڑا خدا ہے، کیڑا اپنے آپ نو خدا بیان کردا ہے تے کنوں دوجے خدا مانتے نے تے دوجے دوویں خدا ریجیکٹ ہو جان گے اس کلام دے نظریے دے نال۔ یہ کلام آکھے یہ تینوں خدا ایک دوجے نو آکھن تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، پھر تے گل ہو جائے گی۔ تے جے انہاں وچوں ایک کوئی خدا آخ لگے بھی میرے تو علاوہ ہو کوئی خدا نہیں، تے دوجے ترتلیاں دے بنائے ہوئے خدا کلام دے مطابق جاندے رہن گے۔ میرے عزیزو سنو، استثناء 8 باب دی 15 تو 19 اگر میں رہنمائی لے سکتا تلاوت قرآن میں سے جی، یہ استثناء 8 باب دی 15 تو 19 جلدی بھائیو۔ اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا راہبر ہوا جی جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے جی، اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی، جی جی وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا جی، اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا استثناء 18 کی 15 سے 19 پڑھ رہے ہیں۔ 18 15 سے 19 18 تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے۔ جی مجھے یہ بتائیے، آپ اپنے ذہن میں سوچ کے بتائیے کہ یہ کون سا خدا ہے؟ خدا باپ بات کر رہا ہے، خدا بیٹا بات کر رہا ہے، یا خدا روح القدس بات کر رہا ہے؟ یہ بعد میں باتیں ہوں گی جب سوال جواب ہوں گے کہ یہ کون سا خدا بات کر رہا تھا۔ جی یہ جو خدا ہے جس نے یہ بات کی، کیا کہا بھائی اس نے؟ آپ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کو جواب دیے۔ جی میں نہیں پوچھ رہا، میں کہتا ہوں یہ سوالوں کے جواب ہم آپ سے لیں گے، آپ کے بھی شوق پورا کریں گے، ہم اپنا بھی شوق پورا کریں گے۔ آپ آگے چلیے، اس کا اگر آپ تلاوت شروع کی ہے تو پڑھیے۔ خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے تیرے یعنی تیرے ہی بھائیوں۔ ہاں جی، یہ خداؤں میں سے ایک خدا کہتا ہے، میں نے ابھی نام نہیں لیتا، خداؤں میں سے ایک خدا کہتا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی پیدا کروں گا۔ بس یہی ٹھہر جائیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جی میری مانند موسیٰ کی مانند ایک نبی پیدا کروں گا۔ تو یہ چل کے نبوت کہاں پوری ہوتی ہے؟ یسوع مسیح کی زندگی میں۔ سارے خدام بیٹھے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اعمال کی کتاب میں پطرس نے بیان کیا کہ یہ جو نبوت کی گئی تھی یہ یسوع مسیح کے بارے میں پوری ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا نے دوسرے خدا کو بھیجا، ایک خدا نے تثلیث کے مطابق دوسرے خدا کو بھیجا، لیکن ونس کے مطابق ایک خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس بیٹے کو جو بشر کہلایا، اس بشریت میں الوہیت اور الوہیت میں بشریت، یہ تثلیث والے بھی مانتے ہیں، ونس والے بھی مانتے ہیں۔ آگے بات چلتی ہے، پطرس نے کہا کہ اسے بھیجا گیا، وہ تمہارے پاس آیا، تم نے اسے دیکھا اور ساری باتیں ہوئی۔ اعمال کی کتاب میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، وہاں سے ثابت کریں گے انجیلوں میں سے، اناجیل میں یسوع المسیح فرزند خدا فرماتے ہیں کہ مجھے باپ نے بھیجا۔ ان آیات سے آپ واقف ہیں، تو ثابت یہ ہوا کہ اکنوم تثلیث کے مطابق دوسرے اکنوم کو پہلے اکنوم نے بھیجا، تثلیث کے مطابق، ونس کے مطابق خدا نے بیٹے کو بھیجا، فرزند کو بھیجا، بشریت کو بھیجا۔ اس کے بعد ہے استثناء 22 کی 6 پڑھیے گا، استثناء 22 کی 6۔ جی بھائی جلدی سے، استثناء 22 اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ جی۔ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ جی، کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اس حوالے کے مطابق
عقل کام کرتی ہے کہ یہاں پر خدا واحد باپ یہوہ پاک خدا باپ خدا جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اسی نے خریدا ہے اور اسی نے خدا جو کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں، میں نے ہی تمہیں خریدا ہے، وہ کیا فرماتا ہے جی؟ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہی ہوں، اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، اور میرے ساتھ کوئی الوہیم نہیں۔ ٹرانسلیشن کرنے والوں نے کمال کی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ترجمہ نہیں ہے جو ونس والوں نے دیا ہو، میں نہیں پڑھ سکا معافی کے ساتھ۔ جتنے بھی تراجم ہیں تسلیس والوں کی طرف سے دیے گئے ہیں، یہاں پر عبرانی میں لفظ درج ہے الوہیم، میرے ساتھ کوئی الوہیم نہیں، میرے ساتھ کوئی خدا نہیں۔ یہ واحد خدا یہوہ پاک خدا جو باپ ہے انکار کر رہا ہے کہ میرے ساتھ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ واٹ از دی ریزن؟ یہ ہم آپ سے بھی سیکھیں گے اور سکھائیں گے بھی۔ افسیوں میں آ جائیے، افسیوں 4 باب کی 6 آئے 10 منٹ باقی ہے۔ جی بس میں وائنڈ اپ کر لیتا ہوں۔ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔ سب کا خدا، اب وضاحت سن لیجئے، جس کو خدا کہا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں خدا اول، خدا اقنوم جو ہے پہلا، خدا جو ہے اقنوم ثانی، خدا جو ہے اقنوم ثلاثہ، 3 اقنوم بتائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پولوس کس کو خدا مانتا ہے؟ میں بھی مجبور ہوں، آپ کو بھی یہ مجبور ہو جانا چاہیے کہ آپ بھی اسی کو خدا مانیں۔ اگر اس کے سامنے 3 خداؤں کی لسٹ لگی ہے اور وہ 3 خداؤں کی لسٹ میں سے ایک کو سلیکٹ کرے اور مجھے بھی نبوت دے، آپ کو بھی نبوت دے کہ میں ان میں سے کس کو خدا مانتا ہوں، تو کیا ہمیں اس سے انکاری ہو جانا چاہیے؟ میری عقل کہتی ہے کہ ہمیں کلام کی اس بات سے ہرگز انکاری نہیں ہونا چاہیے، تربلیان سے ہمیں انکاری ہونا چاہیے، پولوس سے یا اپنے دیگر خدا کے کلام کے مطابق جو شاگرد ہیں اس کی تعلیم سے انکاری نہیں ہونا چاہیے۔ پولوس نے کیا کہا جی؟ پھر پڑھیے گا۔ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی سب ہے۔ کا خدا گاڈ ایک ہی ہے، اور اس کا نام بھی سن لیجئے، اس کا لقب سنیے، کیا ہے جی؟ باپ ایک ہی ہے۔ اور اس سے آگے پڑھیے گا، 1 کرنتھیوں 8 باب کی 6 آیت میں جائیے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے۔ پولوس والا ونس والا ہے، پولوس ونس کو مانتا ہے۔ قاضی صاحب کی میں نے کتاب پڑھی کچھ عرصہ پہلے، تو بھائی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جتنے بھی شاگرد تھے وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح واحد خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ میرے پاس بک موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ ایمان رکھتے تھے ان کو بھی بدعتی بولو، اگر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آپ نے یہی لفظ چنا ہے، تو وہ بھی پہلے بدعتی تھے، بعد میں ہمارے لیے یہ لیبل لگاؤ۔ کیوں؟ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے۔ کیوں؟ why they were not convinced؟ پاک روح کی حضوری اور معموری سے وہ قائل کیوں نہ ہوئے شاگرد؟ کیوں شاگردوں پر یہ نبوت آشکارا نہ ہوئی؟ مکاشفات تک کیوں شاگردوں کے ساتھ زیادتی کی گئی؟ خدا نہ کرے یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک مکاشفہ ترتلیان پہ نازل ہوگا لیکن رسولوں پہ نازل نہیں ہوگا۔ یہاں پر پولوس کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا پھر پڑھ۔ لیکن ہمارے نزدیک ہم مسیحیوں کے نزدیک، ہم ونس بلیورز کے نزدیک there is no second God, there is no third God، کوئی تیجا خدا نہیں، کوئی چوتھا خدا نہیں، کوئی دوجا خدا نہیں، کیڑے خدا نے تریا خدا میں تو کیڑا خدا ہے؟ پولوس صاحب تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ۔ پولوس صاحب کو خدا دے اور وہ جے باپ جڑا اقنوم اول جے تسلیس دے مطابق، باقی کون جے؟ باقی اگے پڑھو، اگلا کون ہے؟ آگے جڑے اور ایک شخص ہے وہ ہستی کون ہے؟ یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں، باپ دے بولو سب چیزاں نے، خالق کل کائنات باپ ہے جی۔ اگے ہم اسی کے لیے ہیں جی، ہم اسی کے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے۔ اور ون لارڈ، دیئر از ون لارڈ، ایک ہی خداوند ہے جو کلیسیا کا سر ہے اور اس کا سر پھر باپ ہے۔ وہ لارڈ، وہ آقا جو یہاں پر بشر کے طور پر پیدا ہوا، اس کی بشریت کو گلوریفیکیشن ملی، جلال ملیا، بشریت نو جلال دے کے
کیا کہتے پترس آندا ہے اسے آدمی نو جنہوں تسا پکڑوایا شخص 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 کنی کو واری پترس نے انہوں شخص آکے ہے یہ بھی جا کے پڑھو جا کے کلید الکتاب جو او شخص جڑا ہے انہوں خدا نے لاڈ بھی بنایا جے تے انہوں نے مسیح بھی بنایا جے ایکو واحد خدا جے کہ او دا بیٹا یسوع مسیح لاڈ جے آقا جے اے جے ونڈ پولوس دی پولوس جنہوں خدا بنے میں انہوں نہ بننا مینو آخیا جائے جی بنتی دے ترتلیار جنہیں ایک ایکسٹرا تعلیم لیا کے وچ نازل فرما دیتی سارے مسیحی بڑے سونے ٹرے ہوندے سن بڑے سونے چلے ہوندے سن بڑے اچھے طریقے نال آخری آیت یسوع مسیح کے دا پیروکار سی بس یہ آیت پڑھ کے پھر میرے خیال گل بھی مک جانی گی سارا ٹائم بھی مک جانا ہے مرکز 12 دی 29 تو 24 29 جلدی جلدی پڑھو ٹائم از ویری شارٹ کتنا بھائی رہ گیا ٹائم 5 منٹ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے اے اسرائیل ارشاد اعظم پاگڑیاں دا بنایا جے او بپتسمے والا تے یسوع دا بنایا جے اے والا ہاں بچے ذرا اگے ہو کے بول اگے اٹھ کے جلدی کر 5 منٹ رہ گئے یسوع نے جواب دیا بند کر لو کہ اول یہ ہے اے اسرائیل یسوع کو ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہودی پوچھتے ہیں کہ اول حکم کیڑا ہے ارشاد اعظم کیڑا ہے سب